قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. ناظرین، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی 3 نئی اپڈیٹ ہے جس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ پاکستان میں احمدیوں کو عید کی نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ احمدی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مختلف شہروں میں جیسے لاہور ہے، راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا سے بھی رپورٹ ہے کہ فدائیان ختم نبوت اور ٹی ایل پی کے جو اہلکار ہیں، ایس پی صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو درخواستیں دی ہیں کہ یہ جو قادیانی ہے وہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی مسلسل کر رہے اور آگے احمدیوں کا عید کا اجتماع آ رہا ہے، ان کو سختی کے ساتھ پابند کیا جائے کہ شاعر اسلام کی گستاخی یا خلاف ورزی نہ کریں اور ان کو پابند کیا جائے اور پولیس کو ان کے ساتھ لازم طور پر رکھا جائے۔ لاہور کے اندر جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کو درخواست دی گئی ہے، اس میں لکھا گیا ہے یہ جتنے بھی عید کے اجتماع ہیں اس پر پوری طرح سے پابندی لگائی جائے۔ پولیس کو آگاہ کیا جائے کہ وہ قادیانیوں کو عید کی نماز پڑھنے پر پابندی لگائے تاکہ وہ یہ اجتماع نہ کر سکے۔ آج سے 1-2 دن پہلے ہمیں راولپنڈی سے بھی اس طرح کی ایک رپورٹ ملی تھی کہ اس میں بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو رپورٹ بنا کر دی گئی تھی کہ قادیانی یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور عید بھی پڑھیں گے، تو لہٰذا ان کو روکا جائے کہ وہ شاعر اسلام کی گستاخی نہ کر سکے۔ ناظرین، دوسری جو اپڈیٹ ہے کہ کل پھر کچھ احمدی گرفتار کیے گئے ہیں۔ سیالکوٹ کا نواحی علاقہ تھا، وہاں پر قادیانی عبادت کا جمعے کے وقت پر وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی، تو تقریباً 40 سے 50 افراد وہاں جمع ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ اس کے بعد متعلقہ وہاں کے ڈی ایس پی صاحب وہ بھی آ گئے اور وہاں پر شدید نعرے بازی کے ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں درخواست، اب کارروائی نہیں کرتے۔ اب یہ جتنے بھی افراد اندر مسجد میں موجود ہیں اور عبادت کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف FIR کی جائے۔ پہلے تو پولیس ان کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی ہے، لیکن آخر میں جیسے ہی نماز جمعے کا وقت ختم ہو گیا اور احمدی افراد جیسے ہی مسجد سے باہر آئے ہیں، 5 افراد تھے، تو پولیس نے ان 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف 295 اور 298 مقدمہ درج کر لیا۔ عید کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی اور جو عید کی نماز پڑھتے پایا گیا ان کو گرفتار کرنے کا بتایا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ کارروائیوں میں تیزی آ چکی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہی کام ہوا ہے اور اب آخری دن چل رہے ہیں اور یہ شیطان رکنے کا نام نہیں لے رہے، مسلسل ان میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اور مختلف علاقوں سے بہاول نگر سے بھی رپورٹ ملی ہے، ڈیرہ غازی خان سے بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پر بھی شاعر اسلام کے خلاف درخواستیں دی گئی ہے، اور اس لحاظ سے لگ یہی رہا ہے اور جس طرح پولیس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، انہوں نے عید میں بھی بڑا فساد برپا کرنا ہے کہ جو قادیانی کمیونٹی ہے وہ نماز عید ادا نہ کر سکے۔ کہ ہماری کچھ قادیانی کمیونٹی کے افراد سے اس معاملے میں بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے، ہم تو پہلے بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم تو سارا کام قانون کے اندر ہی کرتے ہیں، ہم تو دیکھیں گے کہ پولیس جو عید کی نماز ادا کرنے دیتی ہے یا بالکل روک دیتی ہے، پولیس اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے۔ یہ جو پروگرام ہوگا اس کے اوپر پولیس کوئی پروٹیکشن دے سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر کسی قادیانی افراد نے نماز عید پر شرکت کی تو پولیس ان کو گرفتار کر لیں گی۔ ناظرین، تیسری اپڈیٹ، رجب بٹ کے گھر کے باہر پہلے احتجاج، اب جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے سب کچھ سنسان اور ویرانی دکھائی گئی ہے۔ جب سے FIR ہوئی ہے رجب بٹ باہر جا چکا ہے اور فیملی بھی کہتے ہیں وہاں سے روپوش ہو گئی ہے۔
لوگ پہلے اس کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے تھی، اس کو واجب القتل کے فتوے دے رہے تھے، اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن رجب بٹ بھی مسلسل جو ہے کبھی قرآن مجید پکڑ کر حلف دے رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی دے دی جائے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے کہ اس سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے۔ پاکستان میں وکلا کی بھی ایک ٹیم فدایان ختم نبوت نے بھی یہی کہا ہے کہ رجب بٹ غیر مشروط طور پہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا قانون کے مطابق اس کے اوپر جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، تو وہ اسے بھگتنی پڑے گی۔ اور عوام کے اوپر خاصا اشتعال پایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ ایک گروپ ایسا بھی جو کہتا ہے کہ رجب بٹ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو معافی دے دی جائے۔ بہرحال جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اسی حق میں ہے کہ اس کو پاکستان میں بلا کر اس کی توہین کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی جائے، تاکہ کوئی بھی آنے والا بندہ اس معاملے میں اس طرح کی حرکت نہ کر سکے جس کی وجہ سے ملک میں بد امنی پیدا ہو۔ ناظرین، جو سارا رمضان یہی کام کرتے رہے ہیں وہ ملک میں امن کی بات کر رہے، اور اب تک ملک میں فتنہ و فساد برپا کیا ہوا ہے اور احمدیوں کی عید میں پہلے سے ہی رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اللہ تعالی احمدیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عید میں پہلے سے ہی جو درخواست اور جو احمدی گرفتار ہوئے ہیں وہ FIR ابھی آپ کو دکھائی جائے گی، اور رجب بٹ کی نئی ویڈیو جو سعد رضوی سے معافی مانگتے ہوئے السلام علیکم جی، میرا نام ہے رجب بٹ ولد محمد افضل بٹ۔ میں اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میری ایک ویڈیو 295A 295C کے حوالے سے وائرل ہے جسے غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ مجھے 295A 295C اس دفعہ کا بالکل کوئی اتنا خاص علم نہیں تھا۔ ویڈیو میں جو میرا بیان ہے وہ ایک انڈین گانا 295 اس کا ذکر ہے جس کے اوپر میں نے بات کی ہے، جبکہ پاکستان میں 295 دفعہ کا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ لہذا میں رجب بٹ ولد محمد افضل بٹ چودھری بصیرت علی چشتی پاکستان تحریک لبیک سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر 36 اور 60 کے کینڈیڈیٹ ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں۔ میں ان کو اپنا امیر اور وکیل مقرر کرتا ہوں، جو کہ بطور میرے وکیل قائد ملت اسلامی حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب، امیر المجاہدین مفتی انس حسین رضوی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اور پاکستان کے علماء اور مشاہ اعظام سے میری اس غلط فہمی اور معافی کی درخواست پہ رجوع فرمائیں، تو مجھے اس ناکردہ گناہ سے معافی دلوائیں۔ میں واضح کرتا ہوں کہ اللہ پاک، ان کے نبی، صحابہ کرام اور اہل بیت سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں یوٹیوب فیملی جیسے کہ دوسری دنیا کر رجب بٹ نے ساری TLP دے ممبران کولوں انہاں دے عہدیداران کولوں پورے دل تو معافی مانگ لی۔ کہہ رہا میں جو بھی کچھ کیتا سی بولیا سی دل نال نہیں سی کیتا، بھائی غلطی دے نال میرے کول ہو گیا سی تے میں ایک دفعہ پھر سارے کول معافی منگنا ہوں۔ امید ہے تانوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی چینل سبسکرائب ویڈیو لائک کر دو کیونکہ رجب بٹ دی آنے والی ساری اپڈیٹ تانوں ملتی رہے گی۔ رب رکھا۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،